عید پر شعر لکھنے کی فرمائش کے جواب میں۔ یہ شالامار میں ایک برگ زرد کہتا تھا، گیا وہ موسم گل جس کا رازدار ہوں میں۔ نہ پائمال کریں مجھ کو زائران چمن، کہ انہی کی شاخ نشیمن کی یادگار ہوں میں۔ ذرا سے پتے نے بیتاب کر دیا دل کو، چمن میں آ کے سراپا غم بہار ہوں میں۔ خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، خوشی ہو عید کی کیوں کر کہ سوگوار ہوں میں۔ اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میخانے، گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں۔ پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ اس نظم کی تشریح سے پہلے اس نظم کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، نسیم امروہوی فرہنگ اقبال میں اس نظم کا پس منظر لکھتے ہیں کہ یہ نظم اگست 1915 کو شائع ہوئی تھی۔ اصل میں مولوی نظام الدین حسین نظامی، جو کہ ذوالقرنین کے پریسو ایڈیٹر تھے، انہوں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ وہ عید پر چند اشعار لکھیں، لیکن چونکہ 1915 کے دوران، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب پہلی جنگ عظیم لڑی جا رہی تھی۔ جس نے پہلی جنگ عظیم کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہوگی، اسے اس بات کا علم ہوگا کہ اس وقت آٹومن امپائر ملک، جو کہ اب ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھا۔ تو اس نظم کو لکھتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصور میں ترکی کی زب و حالی تھی، اس لیے انہوں نے موجودہ صورتحال کے مطابق اپنے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے شگفتہ نظم کے بجائے درد بھری نظم کو لکھ دیا، جو کہ 11 اگست کے ذوالقرنین میں شائع ہوئی۔ تو اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو ناظرین، نظم کے پہلے شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باغ کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے شالامار باغ۔ ویسے تو سب کو معلوم ہوگا اس باغ کے بارے میں، لیکن پھر بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ شالامار باغ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے، جسے مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں پر میلہ چراغاں بھی لگتا ہے۔ خیر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اس مغلوں کے خوبصورت شالامار باغ میں سیر کو گئے تو انہوں نے وہاں پر کسی درخت کے پیلے اور مرجھائے ہوئے پتے کی طرف دیکھا، اور چونکہ شاعر کسی بھی منظر کو صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ اس پر غور و فکر بھی کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر غور کیا اور اس نظم کے پہلے شعر میں لکھا کہ شالامار باغ کا ایک پیلا اور سوکھا ہوا پتا کہتا ہے کہ پھولوں کا وہ موسم گیا جس کا میں رازدار ہوں، اور آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ پھولوں کا وہ موسم بہار کا موسم ہے۔ اور پھر اسی کو جاری رکھتے ہوئے اگلے شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خشک پتا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ بہار کا موسم تو گیا، لیکن پھر بھی میں اس شاخ کی یادگار کی حیثیت رکھتا ہوں جس پر کبھی ان کا گھونسلہ ہوا کرتا تھا، تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زائران چمن یعنی زیارت کرنے والے یا سیر کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مجھے اپنے قدموں تلے نہ روند ڈالیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں وہ پتا اپنے گزرے ہوئے وقت کے ذریعے اپنی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کیا ہوا جو آج میں مرجھا گیا ہوں، کبھی کسی زمانے میں مجھ سے باغ کی خوبصورتی تھی۔ خیر، پھر نظم کے تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا سے پتے کی فریاد نے میرے دل کو بیتاب کر دیا ہے۔ میں تو یہاں باغ میں سیر کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر اس پتے کی فریاد سن کر بے چین ہو کر رہ گیا ہوں، اور دل کا سکون غم میں ڈھلنے لگ گیا۔ یعنی اس کی فریاد سن کر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانوں کے عروج و ترقی کا گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ اور پھر نظم کے چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، خوشی ہو عید کی کیوں کر کہ سوگوار ہوں میں۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب میرے چمن میں ہر طرف سے خزاں چھائی ہوئی ہیں، اور میں خزاں کے موسم میں بہار کے موسم کو یاد کر کے روتا ہوں۔ یعنی اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے زوال کے دور میں ان کی عظمت کا دور یاد کر کے آنسو بہاتا ہوں،
तो अब इस गम में मुझे क्या ईद की खुशी होगी कि मैं तो मुसलमानों के माजी की याद में पहले ही गमज़दा हूँ। फिर नज़्म के 5वें शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पुराने ज़माने के तमाम शराब खाने वीरान हो गए हैं और मैं पुराने शराब पीने वालों की यादगार की हैसियत रखता हूँ। यानी अब इस्लामी इदारे जहाँ तौहीद का जाम पिलाया जाता था वो वीरान हो गए हैं और जिसकी वजह से मुसलमानों का उरूज उनके ज़वाल में तब्दील हो गया। और फिर आगे अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं माजी के शीदाइन इस्लाम यानी माजी के आशिक इस्लाम की यादगार की हैसियत रखता हूँ। फिर नज़्म के आखिरी शेर की तरफ बढ़ते हैं। पयामे ऐशो मुसर्रत हमें सुनाता है, हलाल ईद हमारी हंसी उड़ाता है। यानी ज़वाल के इस मौसम में ईद उल फित्र का चांद हमें ऐशो इशरत और खुशी का पैगाम देकर दरअसल हमारा मजाक उड़ाना चाहता है। नाजरीन, चूँकि ईद का समा था लेकिन हालत हाजरा को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं इस ईद पर, लेकिन फिर मुझे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये नज़्म नज़र आई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिन लफ्ज़ों को मैं ढूंढ रही थी वो लफ्ज़ मुझे मिल गए। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाला जुल्म व सितम और फिर कश्मीरियों का गम, ऐसे में वाकई ईद का चांद हमारा मजाक उड़ाना चाहता है। हम भी कितने उपदेशक हैं, मन बातों में मोह लेते हैं, गुफ्तार के गाजी तो बन गए हैं, किरदार के गाजी बन ना सके। असल ईद तो तब होगी जब जुल्म व सितम का ख़ात्मा होगा। मेरी दुआ है कि ये ईद मुसलमानों के दिलों को पुररोशन कर दे और मुसलमानों में वो पहले जैसा जज्बा अता कर दे। आमीन। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मौमिन है तो बैतीख भी लड़ता है सिपाही।